یہ خبر بھی ایک ہے۔ تہلکہ کی اس خبر کامران ٹیسوری کیوں نہیں گئے، بڑی اہم بات بتانے والا۔ ایم کیو ایم کا پاور شو کیا ہوا، نئے ذوالفقار مرزا کا کیا اینڈ ہونے والا ہے، دو بڑے قتل کی کہانی کیا ہے، وزیر اعظم نے آواز کیوں نہیں لیا، تحریک انصاف کراچی کی سڑکوں پر بڑا شو کیسے کیا۔ آج کے پروگرام میں انتہائی اہم خبریں آپ کو دینے والا ہوں اور تہلکہ انگیز خبریں آپ کو دینے والا ہوں، لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں جشن آزادی منائیے، اور منانے کا ثبوت یہ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے فوراً سبسکرائب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، وہ خبر کہ جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کے دو وہ بیانات ہیں کہ جس کے بعد وہ وضاحتوں پر وضاحتیں دیے جا رہے ہیں، اور ہمارا سوال یہ تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا۔ میں آپ کو بڑی اہم خبر دینے والا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے دو بیانات، بھائی آ رہے ہیں، ایسے ہی کہتے تھے نا، پھر یوں مائک لے کر پھر تھوڑا سا ناچتے ہوئے، بھائی آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری خبر جو تھی ان کی وہ کیا تھی کہ ہاں ووٹ کسی کو بھی دو، ڈبے میں سے نہیں نکلے گا۔ تو جو دوسرا والا تھا اس پر تو کئی جگہوں سے باتیں ہونا شروع ہوئی، کئی جگہ سے دباؤ پریشر وغیرہ، دباؤ پریشر کیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی کہ کیا کر رہے ہو بھائی۔ تو اس کے بعد ان کو وضاحتوں پہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہے۔ اب ہوا کیا، ہر ایم کیو ایم کے پروگرام میں وہ شامل، اور ایم کیو ایم ہی خود گورنر ہاؤس میں تھی، لیکن گزشتہ رات یعنی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو جب اہم پروگرام 5 اسٹار چورنگی پر ہو رہا تھا تو میری نظریں ڈھونڈ رہی تھی جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں مجھے پروٹوکول نظر آئے، کہیں مجھے کامران ٹیسوری صاحب نظر آئے، لیکن ڈھونڈنے سے نہیں ملے۔ ہمارے نوید بھائی ہنس رہے ہیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، دیکھ لیں۔ اچھا، اب کامران ٹیسوری پر ہنس رہے ہیں یا کس پر ہنس رہے ہیں، مگر لوگوں کو یہ لگا کہ شاید اب کچھ فاصلے ہوں گے۔ مگر اگلے دن جب پرچم کشائی گورنر ہاؤس میں ہوئی، صبح کے وقت جب گورنر ہاؤس میں سے وہ نکلے صبح 8 بجے مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے، جو اصل قائد ہے اس کی حاضری دینے کے لیے، جو وہاں پر حاضری دینے کے لیے گئے، تو کچھ ایم کیو ایم کے لوگ ساتھ تھے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے اپنا وقت رکھا 9:30 بجے کا۔ اس کے بعد یہ گئے وہاں پر، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر اب گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی ہوئی، وہاں پر انیس قیوم خانی صاحب، تو لوگوں کا جو شک تھا کہ جناب اب کامران ٹیسوری صاحب وہاں سے ہٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی ہاں نا کی کیفیت میں کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کامران ٹیسوری صاحب جا رہے ہیں، کسی نے کیا کہنا شروع کر دیا، کسی نے کہا ایم کیو ایم نے چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی وقت باقی ہے، تو ابھی وقت کو چلنے دیجیے۔ ابھی اس کے بعد کی تو خبر سنیے، اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یقینی طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب فیلڈ مارشل صاحب کو اعزاز دیا جا رہا تھا، جب بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری ایوارڈ دے رہے تھے، لیکن میری نظریں ڈھونڈ رہی تھی کہ 3 گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، گورنرز بیٹھے ہوئے اس تقریب میں تو ہونا چاہیے، تو کامران ٹیسوری کہاں ہے؟ ہائے، کراچی میں بہت گرمی ہے آج کل، اور کراچی کی یہ گرمی اسلام آباد پنڈی سے منتقل ہوئی ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگلی خبر دینے والا ہوں۔ خبر دے ہی رہا تھا میں کہ یکدم میرے سامنے 2 بچوں کی لاشیں آ گئی۔ یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے کہ ایک ماں جب اپنے 2 سگے بچوں کو قتل کر دے، قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ آسمان سے آگ کے گولے کیوں نہیں برس پڑے؟ کراچی کا علاقہ ڈیفنس کا علاقہ خیابان ہے، جہاں ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ ہم کس جگہ پہنچ چکے ہیں؟
وہ کہتے ہیں ذہنی توازن خراب تھا عورت کا، اس لیے اس نے بچوں کو مار دیا۔ سوچئے، میں نے تو ایسے پاگل جانور، ایسی پاگل کتیا بھی دیکھی ہے کہ جو سب کو کاٹ لے گی، سب کو مارے گی، لیکن اپنے بچوں کو نہیں مارے گی۔ یہ انسانیت کا قتل ہے، کم سے کم جانور سے سیکھو۔ لیکن اس کے بعد پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اعظم بستی۔ اس کی تفصیلات آپ کو اگلے پروگرام میں دوں گا، مگر میرا خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس، میں نے آپ کو نئے ذوالفقار مرزا یعنی شرجیل انعام میمن کی خبر دی تھی کہ جناب اس سے کچھ اعلیٰ لوگ اپنی پارٹی کے بھی اور دیگر جگہوں کے بھی کچھ ناراض ہیں، اور میں نے اسی لیے اس کو کہا تھا کہ نیا ذوالفقار مرزا ہے۔ میری خبر کی تصدیق ایک بہت بڑے ذرائع نے جب میں نے چلائی اور میں نے کہا کہ یہ آتھینٹک خبر دے رہا ہوں، جادوگرنی نے کنفرم کیے۔ آج یقین مانیے ایک اور جادوگرنی نے کنفرم کیا ہے کہ نئے ذوالفقار مرزا کا انجام اسی طرف جا رہا ہے، اسی طرف، اسی سمت میں جا رہا ہے۔ ایک اور پھر 14 اگست کو پورے ملک میں جشن منایا گیا، لیکن تحریک انصاف نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر، نصری میں ان کے مرکزی دفتر کے سامنے ہو، ملینیم مال پر ہو، دو تلوار پر ہو، تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کے پرچموں کو آزادی تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ آزادی کے جشن میں چل سکتے ہیں۔ کسی گرفتاری کی اطلاع ہمارے پاس اب تک نہیں آئی ہے، لیکن یہ واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اپنے لیڈر عمران خان کو جلد از جلد رہا کروائیے، عوام کے ساتھ مل کر رہا کرو۔ یہ ٹرمپ باجا نہیں بجا رہا، یہ ویڈیو میں نے اسی لیے لگائی ہے کہ یہ اے آئی کی ویڈیو ہے، لیکن حقیقت کے کتنے قریب ہے۔ ٹرمپ باجا بجائے جا رہا ہے پاکستان کا لگتا یوں ہے کہ اس نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ تو اسی کی آگ دنیا میں جہاں سب سے زیادہ لگی ہوئی ہے وہ انڈیا کو ہے۔ امیتابھ اپنے شو میں فوجیوں کو بٹھا کر کیا ثابت کر رہا ہے؟ اپنی شکست کو چیٹ میں نہیں بدل سکتا، لیکن ٹرمپ کی یہ باجا بجائی ہوئی ویڈیو یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگلے دنوں کے اندر پاکستان میں ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس خطے میں تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ یہ خبر میں آپ کو دوں گا، لیکن اگلے ایک ویلاگ کے اندر دوں گا، مگر اس سے بڑی ایک خبر دینے والا ہوں، بڑی اہم خبر جو آپ کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایس پی سی اے میں جو 27 لوگ جب شہید ہوئے بلڈنگ گرنے پر، کہا ہم ہلہ مچا رہے ہیں، کہا ہم گلہ مچا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم کوئی ناجائز تجاوز نہیں بننے دیں گے۔ میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں۔ کراچی کے 2 پلاٹس، ایک پلاٹ ریزیڈینشل پلاٹ گلستان جوہر ایسٹ کا علاقہ، وہاں پر ایک ریسٹورنٹ بن رہا ہے۔ ریسٹورنٹ میں آپ کو کچھ بڑی چیز بتانے والا ہوں، بڑی اہم خبر دینے والا ہوں، اس کو معمولی خبر مت سوچیے گا۔ ریسٹورنٹ بن رہا تھا ریزیڈینشل پلاٹ پر اور اس کا ڈیمولیشن کا آرڈر جاری ہوا۔ این کیو ایم کا ایک طاقتور ایم این اے فون کرتا ہے بڑی جگہ پہ کہ یہ نہیں گرنا چاہیے، لیکن ایس پی سی کہتا ہے ہم نے تو ایمانداری کا لباس اوڑھ لیا ہے، ہم تو گرائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ٹیم وہاں جاتی ہے تو ایک فون آتا ہے، ٹیم الٹے قدموں واپس ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایس بی سی اے کا اپنا ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے، جو آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہائی اتھارٹیز کے فون آئے۔ ڈیمولیشن کا سربراہ سجاد اور ایسٹ کا صدر بغاری، لکھا ہوا ہے نام، ان کے فون آئے ہیں اور شامل صاحب کے بھی فون آئے۔ کون طاقتور لوگ ہیں؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں کون طاقتور لوگ ہیں۔ کالا کوٹ جانتے ہیں آپ؟ کالا کوٹ جانتے ہیں؟ یہ نوید بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی کالے کوٹ کے ڈسے میں، یہ یاد ہے نا وہی شراب والا کیس، کالے کوٹ کی شراب جو ہوئی ہے، یہاں پہ بھی کالے کوٹ اور فون پہ فون اور واپس۔
कहेंगे तो एमकेएम के मैंने का नाम भी बता दूंगा और उस काले कोट वाले का नाम भी बता दूंगा। खबरें ही खबरें, खबरें ही खबरें और खबरें ही खबरें। हैदराबाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन यहां काले कोट नहीं आएंगे। गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं? नारे लगाए थे, लेकिन अगर पीटीआई के झंडे लग जाते तो उस पर कोई इशू नहीं होता हमारे यहाँ पर, लेकिन पीटीआई जब हद से गुजर जाती है तो इशू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का वैसे ही पाबंदी होती है। नुकता ये नहीं है, नुकता ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों के कामरान टेसोरी साहब ने कहा मैं सबसे बड़ा झंडा लहराऊंगा। पिंडी के अंदर 1 किलोमीटर लंबा झंडा बन गया, बोला ये सबसे बड़ा झंडा। सबसे बड़े झंडे को पकड़कर चलना ही सबसे बड़ा मसला होता है। ये नाचने गाने ठुमके से नहीं, बल्कि आपके वकार का सबूत उस सूरत में होता है कि जब आप हर मैदान के अंदर दुनिया को अपने पैरों के नीचे ले आए, उसकी तरफ कोशिश कीजिए। जश्न आजादी फिर मुबारक हो। धन्यवाद।